اللہ کے ست تکریم معزز باوقار سادات کرام، مشائخ نظام، علماء ذوی الاحترام، گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حسن عقیدت اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ جس سانحہ کے بعد ہمارے اور آپ کے سماج کے ایک جوان جس کے جانے پر ایک پورے سماج میں ایک غم کا بادل چھایا ہوا ہے، اب ہم اور آپ مل کر سینکڑوں باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو واپس کوئی نہیں لے سکتا۔ اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے سماج والوں کے لیے کہ سب مل کر اس کی مغفرت کی جتنی ہو سکے دعا کریں بس، اس لیے کہ جس بندے کو مغفرت مل گئی وہی کامیاب ہے، اس کے سوا وہاں کوئی چیز لاگو نہیں پڑتی۔ ہم اس کی جوانی پر تبصرہ کریں، اس کے بنائے ہوئے مکان پر تبصرہ کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے تعلق سے باتیں کریں، غم تو ہلکا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بخشش نہیں ہو سکتی۔ بخشش کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا کریں یا کوئی ایسا کام کریں پورے سماج میں مل کر کہ کم از کم اس کام کے توسل سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہی ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو ایک غم جو ہم سب کے دلوں پر، جیسے ہم لوگوں نے جمعہ کے دن یہ حادثہ سنا تو ایک الگ کیفیت بن گئی سب کی کہ چلتا پھرتا نوجوان ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ایک معمولی سے فوری طور پر حادثے پر وہیں وہ موت کے منہ کا شکار بن گیا۔ دعا کریں اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرمائیں، اور اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اللہ انہیں قبر کی منزلوں پر آسانیاں نصیب فرمائیں، بالخصوص ہر موڑ پر انہیں رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات نصیب فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل
بالخصوص سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جو ہم سب کے لیے یہ اشعار اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو آج سے ہی ہم اور آپ بھی اپنی موت اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ سکتے ہیں اگر یہ اشعار سمجھ میں آ جائیں۔ میں خصوصی توجہ حضور پیر طریقت سیدی سرکار غلام محمد باپو قادری اور ہمارے کرم فرما علماء اور مشائخ سادات کرام بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ کا بھی طالب ہوں، غور سے سنیے گا۔ بڑا دلچسپ اس نے نقشہ کھینچا ہے اور یہ ہمیں سمجھانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ اب وہ اشعار کیا ہے، نہ دل کے کانوں سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا سفر ہے، 2 دن کا سفر ہے۔ اور کہتا ہے کہ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی سب مٹی میں سمائے، باقی رہا نہ کوئی سب مٹی میں سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آگے اس نے کہا ہے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آگے کہتا ہے، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا برابر ایک ساتھ سو رہے ہیں، شاہ و گدا برابر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ محل اونچے اونچے کچھ کام کے نہیں، محل اونچے اونچے کچھ کام کے نہیں، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آگے کہتا ہے، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، مٹی کے پتلے تجھ کو ہے سمانا، ایک دن وہاں سے آئے ایک دن ہے تجھی کو جانا، رہنا نہیں ہے تجھ کو جاری تیرا سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آگے اس نے کہا ہے کہ عرفان فانی اپنے مولا سے دل لگا لے، عرفان فانی اپنے مولا سے دل لگا لے، کر لے خدا کو راضی کچھ نیکیاں کما لے، ساما تیرا یہی ہے تو صاحب سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو توبہ نصوح کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو
جو آگے کو نصیحت ہو جائیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. فرمایا اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ. تیسری جگہ ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے امید رکھو. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، خاص کر کے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ خوف اور امید اس کے بیچ میں زندگی جو گزارتا ہے نا وہی سچا مومن ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. نہ اتنے ڈر جائیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو جائیں، ایسا بھی نہیں، اور نہ اتنے بے خوف ہو جائیں کہ جو آئے وہ کریں، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، ایسا بھی نہیں. بلکہ دو قدم ہیں ہمارے، دو قدم ہیں. ایک قدم اٹھے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اٹھے، اور اس کے پیچھے والا دوسرا قدم اٹھے نا تو اللہ سے امید بھرا اٹھے. ہاں یہ دو قدم اسی لیے ہے. جب بھی قدم اٹھائیں دو ہاتھ بھی اسی لیے ہیں، دو آنکھیں بھی اسی لیے، دو کان بھی اسی لیے ہیں. یہ دو جو ہے نا وہ ہمیں یہ دو کے بیچ میں چلانا چاہتا ہے کہ اللہ کا خوف بھی رکھو، اللہ سے امید بھی رکھو. اور جو اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے رحمت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اللہ کی شان ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ جس سے چاہے اسے معاف فرما سکتا ہے، سوائے جو اس نے اپنی شان اپنے کلام میں جس بندے کے حوالے سے فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جسے وہ معاف نہیں کرتا. توبہ جس کو کرنی ہو نا اس کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک گناہ ایسا ہے جسے وہ معاف نہیں کرتا. جو اس کی بارگاہ میں شرک لے کر گیا اسے وہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ظلم عظیم ہے. اس کے سوا اگر کوئی قصوروں کا بھنڈار لے کر بھی گیا اس کی سمدیت ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی رحمت سے ہی اسے معاف فرما دے، کہ اس کی شان ہے. لیکن کوئی معافی مانگے، معذرت کریں، ہاتھ جوڑ لیں اس کی بارگاہ میں، سیلنڈر ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں گر کر گریا کرے، زاری کرے، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اللہ معاف فرما سکتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اور اس کی شان کتنی بلند و بالا ہے، سنیے حدیث شریف. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کمبل اوڑھے ہوئے تھا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے پاس سے گزرا تو میں نے اس جھاڑی میں چڑیا کے بچوں کی آواز سنی تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے کمبل میں چھپا لیا. اتنے میں ان کی ماں آ گئی. کن کی؟ وہ چکلی جس کو بولتے ہیں چڑیا، اس بچوں کی ماں آ گئی، یعنی چڑیا آ گئی، اور وہ میرے سر پر ایسے منڈلانے لگی، یعنی چکر کاٹنے لگی. تو یا رسول اللہ جب میں نے اس ماں کا یہ منظر دیکھا نا کہ وہ منڈلا رہی ہے، یعنی چکر لگا رہی ہے، تو میں نے اس کے سامنے وہ بچے کھول دیے، یعنی جو کمبل میں چھپائے تھے نا وہ کھولے، اور جیسے میں نے وہ بچے دکھائے تو وہ بغیر اپنے جان کی پرواہ کیے ہوئے وہ اپنے بچوں پر گر گئی. یعنی وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی تھی. مجھے اس کا احساس ہوا کہ میں جن بچوں کو چھپا کر لے جا رہا تھا ان چڑیوں کی بچیوں سے یہ چڑیاں اتنی محبت کرتی ہے. وہ گر پڑی، اور جیسے وہ گری نا تو میں نے ان سب کو اپنے کمبل میں سے دبوچ لیا. یعنی اس کی ماں بھی اندر آ گئی، بچے تو تھے ہی، لیکن میں نے بچے دکھائے تو ماں نے چھلانگ لگائی اور اوپر گر گئی. میں نے حضور اس کو بھی کمبل میں بند کر لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہ سب کے سب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. جب کمبل میں وہ چڑیا کے بچے ہیں، چڑیا ہیں، حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، اور جیسے حضور نے یہ سنا تو حضور نے ارشاد فرمایا ان سب کو کھولو
اور زمین پر رکھ دو. وہ آدمی جو آئے نا ان سے حضور نے کہا کہ زمین پر، اور جیسے ہی زمین پر رکھا نا تو جو بچے تھے نا چڑیا کے، اس سے ماں چپک رہی ہے ایسے محبت سے. اب آپ تو واڑی وستار والے لوگ ہیں، اچھے خاصے پرندوں سے مطلب متعارف ہوں گے. یہ مرغی کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، بطخ کے دیکھے ہوں گے، اور بہت سارے جانور ہیں جو ہمارے یہاں پالے جاتے ہیں. تو وہ لپکے سب اور اپنی ماں سے اور اس کی ماں ان سے یعنی ایسے چمٹتے نظر آئے. اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ سب نے کیا دیکھا؟ کہا حضور ہم نے ایک جانور میں ماں کی ممتا کو دیکھا. ماں اتنا پیار کرتی ہے، چڑیا کے بچے ہیں، چڑیا اتنا پیار کرتی ہے، ہم نے یہ دیکھا. اور ہمیں تعجب ہے کہ کیا جانور میں بھی ماں اس درجے کی محبت کرتی ہے؟ یہ تعجب خیز جملہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تعجب ہوا. جب یہ سنا نا تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، فوالذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے مبعوث فرمایا، اللہ تعالی بندوں پر اس سے بھی زیادہ محبت فرمانے والا ہے. جتنے تم نے اس چڑیا کی ماں کو دیکھا ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب جتنے بھی دوست احباب ابھی حاضر ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی کو خوشی ہو نہیں ہو، اب اتنے سارے لوگ آئے، کسی کے من میں آئے گا اتنی بڑی جماعت کیا ہوئی گی. لیکن اس وقت جس کے گھر میں آپ بیٹھے نا، وہ رب کی رحمت ضرور مسکرا رہی ہوگی کہ بھلے کسی بھی بہانے قصباتی جماعت آ تو گئی نا مسجد میں، یعنی یہ سب مل کے آ گئے، اس پر اللہ کی رحمت مسکراتی ہے. کیوں؟ ارے بھائی فطری تقاضا ہے، جو انسانی فطرت، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، فطرتاً کسی کے یہاں آنے جانے سے ایک دوسروں کو خوشی ہوتی ہے. جب میں حضور نے یہ چڑیا کی ماں، یہ بچوں کی ماں کو دیکھا تو یہ فطرت سمجھائی. کہا یہ ماں ہو کر اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے ہم اور آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بہانے سے جاتے ہیں، جیسے وہ خوش ہوتا ہے نا، ایسے جب بھی آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہوں گے نا تو رب کی رحمت ضرور مسکراتی ہوگی کہ کسی بھی بہانے میرا بندہ میرے گھر تک تو آیا نا. اور وہاں پھر فیصلے کتنے رحمت بھرے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، بس ظاہر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کسی کو، جنات بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، اولیاء اللہ کی روحیں بھی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ امام غزالی فرماتے کہ مسجد میں بنفس نفیس خود رسول اللہ کی روح انور موجود ہوتی ہے. اور حضرت امام مالک نے تو یہاں تک لکھا، جب بھی مسجد جاؤ اور کوئی پوچھے کہاں گئے تھے تو یہ نہ کہو فلاں کی زیارت میں فلاں مسجد میں گیا تھا یا فلاں نماز کے لیے مسجد میں گیا تھا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا. یہ اللہ کا گھر ہے جس میں ہم اور آپ ابھی اس وقت باوضو بیٹھے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. آپ کتنے قرار کے ساتھ بیٹھے، سکون کے ساتھ، اس لیے کہ جو رب کی گھر میں داخل ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی رحمت کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں. اس وقت ہم اور آپ فرشتے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کے لیے لوگ چند جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پوری زمین پر ایسے چکر لگاتے ہیں، اور جن کو یہ محفل مل جاتی ہے وہ سب کو بلا لیتے ہیں، ادھر آؤ، سب جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ڈھانپ لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ مجلس جب اختتام ہو جاتی ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور رب فرماتے ہیں میرے بندو کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا اس جگہ سے آئے ہیں جہاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرے محبوب کا تذکرہ کر رہے تھے، تیرے محبوبین کا تذکرہ کر رہے تھے، تیرے خوف اور امید کی باتیں کر رہے تھے، قبر، حشر، پل صراط، قیامت کی ہولناکیوں کا چرچا کر رہے تھے، جنت اور دوزخ کا یہ موازنہ کر کے لوگوں کو خوف اور امید کے درمیان چلانے کی باتیں ہو رہی تھی. مولا ہم وہاں سے آئے. رب فرماتا ہے، کہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہاں جتنے بھی تھے میں نے سب کو معاف کر دیا. تو فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس میں تو سب اس نیت سے نہیں آئے تھے. تو کہا جو اس نیت سے آئے تھے نا ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے. اللہ معاف فرمانے پر قادر ہیں.
آپ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اس وقت، ہمارے یہاں تو ایک مردے کے لیے یعنی مرنے والے کے لیے سب سے جو بات ابھی جو حادثہ پیش آیا، ایک تو حادثے میں ایکسیڈنٹ میں کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو حضور کی امت کے لیے یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا، حادثے میں مرنے والے کو شہید کا ثواب دیا جائے گا. شہید ہے لیکن حکمن یعنی باقاعدہ اس کو جو ہے وہ ثواب عنایت کیا جائے گا. یعنی ایک تو یہ، دوسرا فرمایا جو جمعہ کے دن مرے یعنی موت واقع ہو تو بھی فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اسے درجہ شہادت پر فائز فرما دے گا. اور تیسرا یہ، جمعہ کے دن مرنے والے کو قبر کے سوال جواب سے رابطہ ہی نہیں پڑتا. یہ اس کی اہمیت ہے. یعنی جمعہ کے دن کی ایک جگہ پر تو فرمایا کہ جمعہ کے دن جو فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں اور جو مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں صبح صادق کے وقت سے یہاں تک کہ سحری اور فجر اور اس کے بعد طلوع فجر، یہاں تک کہ طلوع آفتاب، یہاں تک کہ جمعۃ المبارکہ میں جب تک 70 آدمی یعنی 70 آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک وہیں رہتے ہیں. ایک روایت میں کہ خطبے کے لیے منبر پر جب خطیب بیٹھتا ہے تب آتے ہیں. ایک روایت ہے کہ 70 آدمی داخل ہو جاتے ہیں تو فرشتے رجسٹر سمیٹتے نہیں، وہ جمعہ کی صفوں میں اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں فلاں کیوں نہیں آیا. ایک فرشتے سے پوچھتا ہے فلاں کیوں نہیں آیا، کہا وہ بیمار ہے. تو وہ فرشتہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ جمعہ کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما. جمعہ کے دن جو 70 آدمی آئے نا اس میں دیکھتے ہیں، کہا یہ آدمی کیوں نہیں آیا، تو کہا کہ یہ کسی خاص کام کے لیے گیا ہے، یعنی اس کا کوئی پرسنل کام ہے. تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جمعہ کے لمحے کے صدقے میں اس کا کام اچھا ہے تو پائے تکمیل تک پہنچا دے. پھر دوسرا تو کہا یہ کیوں نہیں آیا، کہا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا آج، یعنی جمعہ میں اس لیے نہیں آیا. وہ فرشتہ کہتا ہے مولا آج جس کی موت ہوئی نا اس کی مغفرت فرما دے. یعنی فرشتہ دعا کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب امام کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فرمایا آمین کہو، یعنی آمین کہنے کا حکم ہے کہ وہاں آمین کہو پیچھے آہستہ سے، کم از کم تمہارے کان سنیں. اور فرمایا یہ جو بندے آمین کہتے ہیں نا آہستہ سے اپنے کان کو سنائی دے اتنے تک. اور اس آمین میں جو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر کسی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مشابہت پا گئی یعنی مل گئی تو فرمایا اللہ فرشتوں کی آمین کی وجہ سے ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. ہاں بظاہر مجھے بھی غم ہے اس بات کا کہ ایک کڑیل ہمارا نوجوان چلا گیا، لیکن یہ دنیاوی نقصان ہم جو دیکھ رہے ہیں اس لیے افسوس ہے. ہم اگر یہ جمعہ کی فضیلت جان لیتے نا تو اس پر روتے کم فخر زیادہ کرتے کہ اللہ نے اسے شہادت جیسی موت نصیب فرمائی. اور وہ ایک گھر کی فیملی کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. یعنی ایک جمعہ کے دن مرنے والے کو یہ شرف ملے گا کہ وہ گھر کے 70 لوگوں کو بخشوائے گا. اب یہ چیز حقیقت میں بظاہر ہم اور آپ دنیا دار لوگ زیادہ ٹھہرے ہیں اس لیے ہمیں کبھی غم ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب بچہ جنم لیتا تھا تو لوگ کہنے آتے تھے کہ حضور بچے نے جنم لیا، کہ غسل وغیرہ دے کے لے آؤ، اذان دے دیتا ہوں. لایا جاتا، اذان دیتے اور ایسے ہاتھ بلند کر کے ایسے ہاتھ میں رکھتے. کس کو؟ جنم لینے والے بچے کو. اور کہتے ہیں اللہ کریم اس کو میں مردہ سمجھتا ہوں. کس کو؟ ابھی جو پیدا ہوا اس کو مردہ سمجھتا ہوں. لوگ عرض کرتے حضور ابھی تو بچے نے جنم لیا ہے آپ مردہ کہہ رہے ہیں. کہا زندہ سمجھوں گا تو اللہ کی محبت میں آڑے آئے گا نا. آج ہماری یہ دل جو ہے نا اللہ کی محبت میں کمزور ہو گئے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہی ہے. اللہ کے لیے ایسا اپنے آپ کو بنا لو کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے گزارو اور مرو تو بھی اللہ کے لیے مرو. ہاں اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں نا تو پھر اللہ انہیں یوں نوازتا ہے. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس چڑیا کی محبت کو دیکھ کر حضور نے یہ فرمایا تو پتہ یہ چلا جب ماں اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ کتنا پیار کرتا ہوگا. اور جب وہ پیار کرنے پر آتا ہے نا تو پھر کتنے بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرمانے پر قادر ہے. اس کی ایک جھلک سنیے. مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک شخص نے سوال کیا تھا اور وہ سوال بڑا انداز اس کا نرالا تھا.
اس نے سوال یہ کیا کہ کیا گنہگار کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے؟ سوال کتنا مطلب ایک دم وہ ہے. آج ہمارے یہاں کوئی بھی یہ کہتا ہے، امام صاحب یہ کہتا ہے صاحب آپ دعا کرو نہیں. ٹھیک ہے مولانا 5 ٹائم نہیں تو تمہیں پڑھا، میں ہوں دعا کریے. ارے بھائی تو نہیں پڑھتا میں جانتا ہوں، لیکن دعا کے لیے آپ کو بھی تو چاہیے نا کہ آپ یہ بھی ایک عبادت ہے. آپ کو جواب میں یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ دعا کروں گا، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے. اب یہ تو مطلب ہتھیار ڈال دیتے لوگ. دنیا کے معاملات میں ہم ہتھیار نہیں ڈالتے، دین کا معاملہ آتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں کریں، خود بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں. اس لیے کہ تمہارا دل جتنا اللہ کی رحمت کی طرف مائل ہوگا نا، رب کی رحمت کا فیصلہ ہے کہ میرا بندہ ایک بالشت اگر میری رحمت کی جانب بڑھتا ہے نا تو 10 ہاتھ بڑھ کر اس سے میری رحمت تھام لیتی ہے، یعنی پکڑ لیتی ہے. اور یہ سوال ہی اتنا عجیب و غریب ہے. کہا کیا گنہگار کے لیے بھی اللہ کی رحمت میں حصہ ہے؟ اب سنیے، اس وقت اس رحمت کبریائی کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کو سمجھیے. مولا کائنات نے فرمایا اپنے غلام سے، کہا 2 برتن لے آؤ. وہ 2 برتن آئے. ایک برتن صاف تھا اور ایک برتن گندا تھا، یعنی اپنی بھاشا میں نہیں دھویلا، کیچڑ والا سمجھ لو یا کھانا اس میں کھایا ہو، ایسے گندا تھا، یعنی دھویا ہوا نہیں تھا. ایک صاف تھا، دوسرا صاف نہیں تھا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو بارش میں رکھا لاؤ. اب بارش میں رکھا گیا. کہا بھی یہ بارش جو برسے گی تو اب بتاؤ کہ یہ دونوں بھریں گے یا صاف ہی بھرے گا یا کیچڑ والا خالی رہے گا؟ تو کہا حضور یہ مثال تو یہی ہے کہ دونوں برتن اگر سیدھے ہیں، اگرچہ ایک صاف ہے ایک بگڑا ہوا ہے، لیکن بارش جب برسے گی نا تو بھر جائیں گے دونوں، بھر جائیں گے دونوں کو بھرنا مطلب مناسب ہی ہے. اللہ اکبر. جیسے یہ کہا نا کہ دونوں بھر جائیں گے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یوں ارشاد فرمایا کذالک رحمت اللہ تعم الطائی والعاصی. فرمایا اسی طرح اللہ کی رحمت بھی ہے، نیک کے لیے بھی عام ہے اور برے لوگوں کے لیے بھی عام ہے. جو بھی اس کی طلب کرے گا اس کی رحمت ضرور برستی ہے، لیکن کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے. کبھی کبھی تو ایسے معاملات پیش آئے، پوری روئے زمین کی میں بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی تو ایسے معاملات پیش آئے، اور ہمارے اور آپ کے زمانے کی بات نہیں، میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں. جس زمانے میں سفیان ثوری جیسا مرد قلندر موجود ہے، جس زمانے میں حضرت حبیب اجمی جیسے لوگ موجود ہیں، جس زمانے میں حضرت امام حسن بصری جیسے لوگ موجود ہیں، جس زمانے میں فضیل بن عیاض جیسے لوگ موجود ہیں، اور مکہ کی سرزمین ہے، اونا نہیں، مکہ کی سرزمین ہے. اور جب وہاں رب کی رحمت کے فیصلے اور نظارے دیکھے نا تو لوگوں کو تعجب ہوا. بارش کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑا. لوگوں نے کہا سب جمع ہو، دعا کریں گے. سب یکے بعد ممبر پر آئے، یعنی حرم میں جو ممبر لگا تھا سب نے دعا کی. یعنی کون دعا کر رہے ہیں؟ وقت کے بڑے بڑے لوگ دعا کر رہے ہیں. سب نے دعا ختم کر لی، حرم سے باہر جانے لگے. اور جب جانے لگے نا تو کوئی بارش کا قطرہ نہیں برسا تھا، ایک بھی بوند نہیں. کون دعا کر رہا؟ یہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء. دعا کر لی، بارش نہیں برسی. اتنے میں ایک کمبل اوڑے ہوئے حبشی آیا. حبشی سمجھتے نا، سدھی بادشاہ. وہ آیا اور اس نے سیدھا جو بزرگ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا دعا. کہا کس لیے؟ کہا بارش نہیں برستی. کہا اچھا، کہاں دعا کی؟ کہا وہاں ممبر پر بیٹھ کر. تو کہا نہیں برسی؟ کہا نہیں. اس نے ایسے کمبل ہٹایا اور ایسے ہاتھ کر کے کہا مولا تیرے بندے بھی پیاسے ہیں، تیری زمین بھی پیاسی ہے، برسا دینا. بس ابھی اتنا کہا نا تو وہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ ابھی اس کے جملے پورے ہوئے اللہ نے موسلا دھار بارش شروع فرما دی. اب وہ حرم سے باہر نکلے تو بھیگے ہوئے تھے سب، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے حسن. کہا کیا؟ کہا بازی تو یہ حبشی لے گیا. ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. وہاں بہت نرالے فیصلے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ پوپٹ کی طرح چہکنے والا برکاتی سب کچھ نہیں. وہاں ہو سکتا ہے آپ جو خاموش ادب باندھ کے بیٹھے ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کی خاموشی ہی وہاں قبول ہو جائیں. وہاں بہت نرالے فیصلے ہیں، اور جب وہ فیصلے کرنے پر آتا ہے نا تو مولا کائنات نے یہ فیصلے فرمائے. اور ایک جواب سنیے، حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیطان نے
اللہ تعالیٰ سے کہا، اور وہ کہا کیا؟ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا اور ان سے گناہ کا کام کراتا رہوں گا۔ یہ شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ مطلب اپنے لشکر کے سمیت لگا ہوا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لگا ہوا ہے کہ اچھوں کو اللہ کی یاد بھلا کر رکھ دی ہے۔ یعنی جس کو ہم اور آپ بظاہر بہت کچھ سمجھتے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی یاد سے لوگ غافل ہیں۔ یعنی شیطان اتنی بڑی تعداد میں لشکر لے کر لوگوں کے دلوں پر اتنا بڑا غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ آج کسی کو اللہ کی یاد کرنے نہیں دیتا وہ۔ لیکن سنیے، جیسے یہ شیطان نے مردود ہونے کے بعد جب یہ عزم کیا اور رب سے یہ کہا تھا، کہا میں سب کو گمراہ کر کے رکھوں گا اور کوئی تیرے بندے کو نیک کام نہیں، سب کو گناہ پر آمادہ کر دوں گا۔ جب یہ شیطان نے یہ کہا، اور قسم کس کی کھائی؟ ہوا تھا مردود، لیکن پھر بھی کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم۔ یعنی پتہ یہ چلا یہ مردود ہونے کے بعد بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا تھا، اللہ کی نہیں۔ اور جب کسی کی عزت کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اس کا احترام باقی ہوتا ہے، یعنی عزت ہوتی ہے، عزت کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے کبھی۔ تو کہا تیری عزت و جلال کی قسم۔ اس نے یہ جملہ جو دہرایا نا، اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا نا وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس لیے کہ اس کی عزت اور ناموس کی شان والی ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس لیے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بہکا رہا ہے۔ یہ آخری بات ہے اور اس کو غور سے سن لیجئے اور اپنے دل پر باندھ کر جائیے کہ شیطان گناہ کراتا ہے۔ ایک ہمارے اندر نفس ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بہکا رہی ہے اور ہم سب کو گناہوں میں ملوث کر کے رکھا ہے۔ اور جیسے اس نے یہ کہا نا کہ میں ضرور سب کو گمراہ کر دوں گا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اس کہنے پر اللہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي۔ فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، شیطان سے کہا مجھے میری عزت و جلال کی قسم اور میری بلندی کی قسم، میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، میری رحمت اسے معاف فرماتی رہے گی۔ اس فرمان الہی سے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، اتنے کڑیل نوجوان کے چلے جانے کے بعد کیا اب ہمارے لیے وقت نہیں کہ ہم اس موت کے بعد اب توبہ کر لیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو آواز دے لیں؟ آپ اور ہم دنیا میں بہت بڑی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مرنے کے بعد بڑے مراحل ہے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب سب سے عرض ہے، ایک جوان جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا تھا اور ایک لمحے کے لیے ایک موت نے ایک پنجہ مارا اور ہمارے ہاتھوں سے وہ نکل گیا، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یہاں سے میں ابھی مائک سے ہٹوں گا نہیں، اس سے پہلے ہو سکتا موت آ جائے، آپ یہاں سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس سے پہلے بھی اللہ مار سکتا ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کر لو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کی رحمت کے فیصلے بھی بڑے نرالے ہیں۔ جو بھی توبہ کرتا ہے نا، یہاں تک کہ کسی نے پوچھا کہ اگر دن میں 70 مرتبہ گناہ ہو جائے تو فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے پھر توبہ کی طرف آ رہا ہے نا تو فرمایا پھر بھی توبہ کر لے، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا بڑا رحیم ہے، یعنی معاف کرنے پر وہ قادر ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اس کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مخصوص دعا کر لیں، اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل عظیم سے کہی ہوئی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں اس کا خوف اور اس سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص جس جوان کا ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے انتقال ہوا، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں معاف فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ
قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما، قبر کے سوال جواب آسان فرما۔ اے اللہ حضور کی شفاعت و ملاقات نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے گھر کے احباب کو، بالخصوص ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس پریوار کے غم میں جتنے بھی لوگ شریک ہونے کے لیے یہاں حاضر ہیں، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے سے پہلے پہلے ہمیں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تیرے گھر میں ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں 2-3 بار صدا لگاتے ہیں تو کوئی کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے۔ مولا تیری غیرت کریمی کا فیصلہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کوئی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، بغیر کچھ دیے ہوئے تو واپس نہیں موڑتا۔ مولا ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر توبہ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مولا ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، مسجدوں سے محبت عطا فرما، مدرسوں سے محبت عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں کو محبت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام روزیوں سے محفوظ فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے محفل پاک سجائی گئی، درود و سلام، ختم شریف، نیاز شریف، جو کچھ بھی واعظ و نصیحت نعت و منقبتیں پڑھی گئی، مولا ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مولا یہاں سے جانے سے پہلے پہلے مولا ہمیں اپنی قبر، موت، حشر، قیامت کی ہولناکی کے تعلق سے ہمیں اپنی احتسابی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، حضور کی شفاعت و ملاقات نصیب فرما، قبر، حشر، الصراط، قیامت کی ہولناکیوں سے اسے محفوظ فرما، اور ہر موڑ پر انہیں رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔